آج ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ ریڈیو ڈے کی، اور ایسے میں آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ بہت سے بڑے بڑے براڈ کاسٹرز پاکستان کے جو ریڈیو میں اس وقت ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایز اے لسنر کیا تھا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایز اے لسنر کیریئر کا آغاز کیا تھا؟ اس لیے کہ ریڈیو کے صداکار کے لیے، اچھا صداکار بننے کے لیے اچھا سامع بننا بہت ضروری ہوتا ہے. اور آج بھی میرے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جو کہ اب سین فرانسسکو امریکہ میں ہوتی ہیں، وہیں پہ رہتی ہیں اور ریڈیو کی دنیا سے جڑی ہیں. اور ابھی بریک میں مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے بھی آغاز ایک پیشنیٹ، ایک جنون کی حد تک ریڈیو کی دنیا سے عشق کرنے والے کے طور پہ کیا. سارہ عرفان ہمارے ساتھ موجود ہے، آج کل پاکستان آئی ہوئی تھی. آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ ذرا باہر کی دنیا کے ریڈیو براڈ کاسٹرز کی دنیا آپ کے سامنے انفولڈ کی جائے. گڈ مارننگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ ویلکم ٹو پاکستان، ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اچھا مجھے تھوڑا سا وہ بتائیے نا، ابھی بریک میں جو آپ بتا رہی تھی کہ بچپن میں کیسے ریڈیو سنا کرتی تھی اور کیسے یہ عشق ہوا ریڈیو سے؟ بچپن میں ریڈیو سے پہلے میں آئی واز ان گریڈ 2، تو میں شیشے کے آگے بیٹھ کے نیوز پڑھتی رہتی تھی. بس مجھے لائیو بولنے کا عشق تھا. اس کے بعد جب ایف ایم اسٹارٹ ہوا وین آئی واز ان 7th 8th، تو اس کے بعد کالز، ہر وقت کالز، شو میں کالز، ہم پھر ون بھی کی ایک، اور پھر میں گئی ریڈیو اسٹیشن، پھر وہاں اسپیچ کی، میں ون کر گئی وہاں بھی، اور مجھے پھر ایف ایس سی میں پھر دوبارہ سے آفر ہو گئی کہ آپ بولیں آر جے. بس پھر کچھ تھا کہ ہم دور تھے، آنا ذرا مشکل تھا تو اس ٹائم نہیں کر سکی. تو لیکن لیٹر آن الحمدللہ آئی گاٹ دا چانس ٹو ڈو دیٹ. اچھا اب جب آپ سین فرانسسکو میں، اور جیسے کہ میں ابھی ابتدائی میں بتا رہا تھا اپنے دوستوں کو، ناظرین کو، کہ چاہے انگلینڈ ہو، کینیڈا، امریکہ ہو، گلف ریجنز ہوں، سعودی عرب، دبئی، دیسی ریڈیوز کا بڑا سین ہے جہاں پہ پاکستانی انڈین براڈ کاسٹرز بھی ہوتے ہیں اور لسنرز بھی ہوتے ہیں. کچھ اس دنیا کے بارے میں ہمیں بتائیے. بالکل، وہ میرے لیے بہت سرپرائزنگلی، بہت مطلب یہاں تو تھا کہ جتنے دیسی ہیں، پر وہاں اٹس کریزی. لائک ہر کوئی مس کر رہا ہوتا ہے اپنے ملک کو. ہم سب اتنا دور ہوتے ہیں، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں اپنے کلچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا، وہ آپ کو بہت سود کرتی ہے، آپ کی جو سول ہے نا. تو وہاں میوزک کا ایک الگ ہی ایف ایم کا وہ ہے، تو وہاں کرنے کا مطلب وہاں جو لسنرز ہیں وہ بھی آپ کو اتنا ہی پیار دیتے ہیں. اور بینگ لائک آئی واز دا اونلی، مطلب میں تھی وہاں پاکستانی آر جے، تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ میں اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. تو وہ جو بچپن کی سارہ کی خواہش تھی ریڈیو بالکل، وہ دیکھیں زندگی نے شادی کے بعد، بچوں کے بعد امریکہ جا کے وہاں وہ خواہش پوری ہوئی. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو مائی ہسبینڈ. انہوں نے بہت سپورٹ کیا اس میں، اور ان کی وجہ سے میں نے یہ خواہش پوری کی. اینڈ آئی لوڈ اٹ بیکاز یہ میرا پیشن تھا. وہ ان کی شکریہ آپ ادا کر رہی ہیں، لیکن اصل کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے ہسبینڈ سے کل رات کو پھر میری فون پہ بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اجازت کیا دینی تھی، میں نے شکر کیا کیونکہ سارا دن گھر میں بولتی رہتی تھی. میں نے کہا ادھر جا کے بولے 3 گھنٹے میرے سکون سے. صحیح بات ہے. کچھ ایسا تھا ویسے؟ نہیں ایسا نہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں میرا بولنا، لیکن ادروائز آئی لوڈ اٹ. اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس بیکاز آپ جب، اور لائیو بولنے کا تو مجھے شوق ہے، بیکاز ریکارڈڈ شوز مجھے لگتا تھا ڈیڈ ہیں. ریکارڈ کیا، پھر سن رہے ہیں، پھر اس کو مطلب 1 2 3 لائف، دیٹس امیزنگ. وہ جو فیلنگ ہے. اچھا آپ تدریس کے شعبے سے بھی منسلک ہیں، آپ پروفیشنل ٹیچر. تو ٹیچرز کے لیے بھی کہتے ہیں کہ مطلب اچھا بولنے والا اچھا ٹیچر ہوتا ہے. لیکن آج کل کے دور میں، اور یہ ہمیں نیا جو تدریس کا نظام ہے اس میں کہتے ہیں کہ ایک ٹیچر کو اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے، یعنی بچوں کو سننا بہت ضروری ہے. بالکل. ہمارے اس وقت بہت سے ویورز جو ہے وہ اسی شعبے سے منسلک ہیں. اس کے حوالے سے ہمیں کچھ ٹپس دیجیے کہ آپ کے خیال میں اچھا استاد کون ہے؟ دیکھیں وہاں باہر جیسے میں یو ایس اے میں پڑھا رہی، تو ادھر یہ چیز بتاتے ہیں کہ یو ہیو ٹو لسن. جو بچہ کہہ رہا ہے آپ اس کی پوری بات سنیں گے اور اس کو ایڈریس کریں گے. مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ کرنا ہے، نو، آپ نے اس کی پرابلم سننی ہے، اس کو حل کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایجوکیشن سسٹم ان کا میچ نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ آپ ہائی اسکول تک فری ہے، تو ہر کوئی پڑھا دیتا ہے، لائک ایف ایس سی جیسے ہم کہتے ہیں. تو ایف ایس سی تک تو ہر بچہ پڑھتا ہی ہے. تو اٹس امیزنگ کہ وہ ہر بچے کو اسی طرح وہ اٹینشن دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے اس سے اتنی فیس دی یا اس کی کیا وہ ہے. یہاں تو ہوتا ہے نا ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں بچے، وہاں سب ایک لائن میں بیٹھے ہیں. دیٹ از امیزنگ. اچھا سارہ عرفان جو اتنا اتنی کانفیڈنٹ، اتنا بولنے والی اور مطلب پیشنیٹ،
اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے ماں باپ کی تربیت بھی ہوگی. بالکل ڈیفینیٹلی. آئی بلانگ ٹو ایئر فورس فیملی. اچھا, میرے فادر فائٹر پائلٹ تھے. اوکے جی, تو ماشاء اللہ بھی ہم پوری دنیا ہی پھرے ہوئے ہیں, لائک ٹرکی, عراق اینڈ آل اوور پاکستان کے اندر بہت سے شہروں میں. بالکل پورے شہروں میں. رسال پور, سرگودا پوسٹنگز ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ابو پی آئی اے میں آ گئے, سو ہی ریٹائرڈ ایز اے 777 کیپٹن. سو وہ پھر ہم دنیا پھرتے تھے ان کے ساتھ. سو وہ جو کانفیڈنس تھا میرے پیرنٹس کا ہے, اور میری مدر ایک بیوٹیشین ہے, تو وہ دونوں چیزیں. اس لیے جب میں نے ریڈیو پہ شو شروع کیا وہ اسٹائل ٹائم تھا, کیونکہ میرا اسٹائل اور اس سے بہت ریلیشن رہا بچپن سے. سو میرے لیے بہت ایزی تھا اس پہ شو کرنا. تو آپ بیوٹی ٹپس اور اس طرح کے, بالکل, تو لو بھی پھر لگے ہاتھوں وہ رائزنگ پاکستان والے سارے مجھے ادھر سے اشارہ کر رہے ہیں. بالکل کہ بالکل. پھر اب سارا کا یہ والا اینگل تو ہمیں شخصیت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ بیوٹی. تو آپ جناب ہمارے لیے آج بیوٹی کو ڈیفائن, آپ کے نظر میں حسن کیا ہے؟ میرے خیال میں حسن یہ ہے کہ ایک جو دل صاف ہونا از دا بیوٹی. جتنا دل صاف ہوگا اتنا آپ کے چہرے پہ آئے گا. سو دیٹ از دا, میرا خیال ہے اور کوئی خوبصورتی کچھ نہیں ہے. اچھا, آپ کا دل صاف ہو, آپ کی نیت اچھی ہو, یو آر اے بیوٹیفل پرسن. دیٹس اٹ میری نظر میں. باقی اگر ظاہری خوبصورتی کا کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے سب کو خیال رکھنا ہے. ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ جو شادی کے سال بڑھ رہے ہیں عورت چھوڑتی جاتی ہے. میں اس کے ریورس ہوں. میں کہتی ہوں جتنے سال گزرے اتنا زیادہ خیال رکھو. ڈینجر زون میں جا رہے ہیں تو آپ کو اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے. اچھا, ایک عام تاثر یہ بھی ہے نا کہ وہ خواتین کہتی ہیں اچھا جی اب تو ہم نے اپنی اننگ کھیل لی, اب تو ہماری بیٹیاں بہویں بیٹوں کا دور ہے. دیٹ از رانگ. میں بالکل اس چیز کو نہیں مانتی. آپ کو اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے, بیکاز کسی کے لیے نہیں, اپنے لیے. بیکاز جب آپ ینگ ہوتے ہیں آپ کچھ بھی نہ کرو تو آپ ٹھیک ہو, لیکن ایک ٹائم کے بعد یو نیڈ سم ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے, تو دیٹ از امپورٹنٹ. اور خاص طور پہ ہماری بزرگ خواتین اور حضرات جو ہے نا وہ 60 پلس کے بعد جا کے تو ہلتے بھی نہیں, وہ بیٹھ جاتے ہیں. نہیں کہ جی اب تو بہوؤں کا کام ہے, بیٹیوں کا کام ہے کہ وہ گھر سنبھالیں. ہم ایکٹیو اپنی باڈی کو نا ایکٹیو نہیں رکھتے. یہ ویسٹ میں بہت اچھی چیز ہے کہ وہاں آپ 70 ایئرس کی بھی ایک اماں دیکھیں گے نا, ریڈ لپسٹک ہوتی ہوں گی, وہ فرینڈس کے ساتھ بریک فاسٹ پہ آئی ہوں گی, سائیکل چلا رہی ہیں, ٹورز پہ گئے ہوئے ہیں, کروز پہ ہم لوگ گئے تو میں نے دیکھا کہ پورے گروپس آئے ہوئے ہیں, جو بزرگ 65 سے اوور وہ کہتے ہیں سینئر سٹیزنز, ان کے گروپ آئے ہیں. اور ہمارے 65 کے بعد تو کہتے ہیں اماں جی بیٹھ جاؤ تسی, نہ ہلو نا, ہم ہیں نا, ہم آپ کے لیے. آپ اٹھ کے پانی کا گلاس پیئیں گے, نہیں میں ہوں نا, میں آپ کو پانی پلاؤں. وہ بظاہر ہم پیار کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. ہم انہیں یہ کہہ کے ہم انہیں ہینڈی کیپ کر دیتے ہیں, وچ از ویری رانگ. ہم نے ان کو موٹیویشن دینی ہے. میں تو میری مدر ان لا آتی ہیں, وہ ماشاءاللہ 70 ایئرس کی ہیں, میں ان کو پورا تیار کرتی ہوں امریکہ میں. میں کہتی ہوں فریش فیل کر رہا ہوں, وہ کرتی ہیں, لیکن پھر پاکستان آ کے پھر اسی طرح یعنی ادھر آ کے پھر 70 کی ہو جاتی ہے. ہاں جی, ادھر آ کے 50 کی ہو جاتی ہے. انجوائے کرتی ہیں. میں ان کو یونیورسل اسٹوڈیوز گئے, میں نے انہیں ہر رائڈ پہ بٹھایا, ڈینجرس رائڈ جو جوریسک پارک, مامی, وہ مطلب بہت ڈینجرس ہے. کنگ کانگ والی وہاں پہ سب سے اچھی ہے, وہ ادھر ہے فلوریڈا میں کیلیفورنیا میں. اچھا کیلیفورنیا ادھر نہیں اوکے. ہے. سارا ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, اور سین فرانسسکو میں ایک براڈ کاسٹر ہیں رائزنگ پاکستان میں. وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کو ایک مزے کی کہانی سناتے ہیں کہ سارا جب بہت چھوٹی سی تھی تب ایک بار پہلے بھی یہ اسٹوڈیو میں آ چکی ہیں. وہ کیا کہانی ہے, اور انہوں نے اسی اسلام آباد میں پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے ایک مارچ بھی کیا تھا, کچھ کھیل ہو رہے تھے. یہ ساری کہانی انفولڈ کریں گے ہم اس بریک کے بعد. رائزنگ پاکستان میں رہیے میرے ساتھ. سارا عرفان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ. سین فرانسسکو امریکہ میں رہتی ہیں, ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں, ٹیچر ہیں, اور سارا سے آج ورلڈ ریڈیو ڈے کے حوالے سے تو ان کو ہم فیچر کر ہی رہے ہیں. لیکن جیسا کہ بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس اسٹوڈیو پی ٹی وی ہوم کے اس اسلام آباد اسٹوڈیو سے بھی کچھ بچپن لڑکپن کی سارا کی یادیں ہیں. وہ ذرا کہانی سنائیے. جی, ادھر میں ایک بار پہلے بھی آ چکی ہوں, جیسے میں آپ کو بریک میں بتا رہی تھی. سیف گیمز ہوئی تھیں, تو سیف گیمز کے بعد مطلب اسی دوران ایک کوئز شو چلتا تھا, سیف اسٹار کوئز.
تو اس میں بھی میں بس کر رہی ہوں. پہلے 50,000 لوگ گئے ریٹن ٹیسٹ, اس کو پاس کیا. اس کے بعد مطلب بہت زبردست پروسیس تھا. مطلب بڑے لوگوں میں سے سلیکٹ ہو کے آئی, پھر 10 کمپٹنٹ لوگ تھے ہم لوگ. یعنی مختلف سٹیجز پہ آتے فائنل 10 لوگ رہ گئے. فائنل 10 مطلب 50,000 سے سٹارٹ ہو گئے, 10 نہیں ہر گروپ میں 10 تھے, بٹ آل ٹوگیدر مے بی 200-300 دیٹس اٹ, بیکاز ایک گاڑی جیتنی ہوتی تھی اور بہت اور بھی انعامات تھے. تو اس کے بعد پھر میں اس میں آئی. پھر ہم 10 کنٹیسٹنٹ تھے, بہت ٹف راؤنڈ تھا اینڈ میں, مطلب بہت کمپٹنٹ لوگ تھے میرے ساتھ, لیکن الحمدللہ. اور آپ اس وقت ایک ینگ سی لڑکی, کالج یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, میرڈ تھی. اچھا, شادی بہت شادی جلدی ہو گئی تھی میری. ہاں جی, آئی واز ویری ینگ. تو وہ بھی میں رات کو بیٹے کو سلا کے اور میں اس میں پڑھتی تھی, لیمپ کھول کے. آئی واز کریزی, تیاری کرتی تھی. اور پوری 7 ملکوں کا پڑھنا, اس کی پاپولیشن, ان کی کرنسی, ان کا کلچر, ریلیجن, کنٹریز کے بارے میں بس سارے. تو اچھا پھر کیا ہوا جناب؟ گاڑی کے سنا کہ بالکل بس ایک سوال سے آپ گاڑی سے رہ گئی تھی. بالکل جی بالکل, میں آ گئی ہاٹ سیٹ پہ. پھر یہ ہوا کہ بس پھر جو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا, دکھ بھری کہانی. پھر دکھ بھری کہانی. اور دیکھیں یہی زندگی میں یہ چیزیں سکھاتی بھی ہیں. اس ٹائم مجھے ابھی بھی نہیں ہوتا کچھ, مے بی وہ گاڑی میرے لیے بہتر نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بہتر کچھ لکھا ہوا تھا. یا آپ سے ہمیں یہ بھی زندگی میں سارا سیکھنا چاہیے کہ جس نے وہ جیتی, جو آپ کے ساتھ فائنل, وہ شاید اس کو بہتر ڈیزرو کرتے تھے. ایک ہی آتا تھا ہاٹ سیٹ پہ. اچھا ہاٹ سیٹ پہ آتا تھا, یا جیتی یا نہیں جیتی, یا بہت کچھ اور جیتی, موٹر بائک, ٹیلی ویژن, ہوم تھیٹر, ٹیلی فونز, سب کچھ ملا مجھے. اچھا, بس گاڑی نہیں ملی. موٹر بائک مل گئی تھی. نہیں تو پھر اس کا مطلب اس اسٹوڈیو سے تو بڑی اچھی یاد ہے آپ کے ساتھ وابستہ ہے. محسن حسن خان تھے جو کرکٹر ہیں. جی محسن خان صاحب. بالکل. اچھا جی, اب ذرا ہمیں جلدی سے وہ فلیگ پاکستان کا جو آپ نے کہا بڑے آنر کی بات تھی, وہ بھی ذرا جلدی سے سنا دیجیے. ایسے تھا کہ اسلامک ویمنز کی ایک بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک ارینج کی تھی گیمز لیاقت جمنیزیم میں. تو وہاں پھر میں نے پاکستان کا فلیگ لیڈ کیا تھا, جو پورا کنٹینجنٹ پاکستان کا تھا. اس کے آگے وہ جو ایک بچی ہوتی ہے جو جھنڈا لے کے, بالکل ہم ادھر لیڈ کیا میں نے, اور وہ سامنے تھیں بینظیر بھٹو صاحبہ, اینڈ امیزنگ. اچھا, تو یہ جو پوری آپ کی لائف کے مختلف چیزوں میں جب آپ مڑ کے اب سارا دیکھتی ہیں, آخر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ملک چھوڑ کر جانا امریکہ, وہ اس وقت پورا فیملی ڈیسیژن تھا, آپ کے ہسبینڈ بچے سب لوگ 2013 میں غالباً آپ چلے گئے, اب مڑ کے دیکھتی ہیں تو کوئی ریگریٹ ہوتا ہے کہ مطلب پاکستان کی کون سی چیز ہے جو واقعی جس کو سوچ کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کیا یاد آتی ہے آپ کو زیادہ؟ پاکستان کا سب کچھ یاد آتا ہے بہت, لیکن وہی بات آتی ہے کہ کچھ آپ کو چیزیں لے جاتی ہیں جس لیے سب کو جانا پڑتا ہے. کاش سب کچھ اتنا اچھا ہو جائے کہ نہ آ جائیں ہم, لیکن ابھی بھی ہم کنیکٹڈ ہیں. مطلب میرا گھر تو ایسا ہے, جب کوئی آتا ہے کہتے لگتا ہے پاکستان میں آ گئے اندر. مطلب میں یہی سب کو کہنا چاہوں گی کہ اپنے کلچر کو نہ بھولیں. بے شک آپ جس ملک میں بھی چلے جائیں, ہم ہیں پاکستانی, ٹھیک ہے نا, اور ہم مسلمز ہیں, تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس چیز کو کیری رکھیں, ان روایات کو, اس کلچر کو. آج ہم رکھیں گے, کل ہمارے بچے رکھیں گے, اور پھر ہماری جنریشنز رکھیں گی. اب آپ کے بچے اردو صحیح بولتے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ. ہاں جی, اردو, اسلامک سینٹرز میں بھی سب کچھ بالکل پورا صحیح پاکستان کے کلچر سے روٹڈ ہے. اللہ کا شکر ہے. ہاں جی سارا, بہت لطف آیا آپ سے مل کے. تھینک یو ویری مچ فار ریچنگ آؤٹ ٹو اس. بہت شکریہ. اور آپ کو ورلڈ ریڈیو ڈے مبارک ہو بہت زیادہ. آپ بھی ایک آر جے ہیں اسٹارٹ میں پہلے. بالکل جی, میں نے بھی اپنے ریڈیو سے کہے, تو ہم آج سب ریڈیو والی برادری ایک دوسرے کو مبارک دیں گے, جیسے عید مبارک کہتے ہیں. عید مبارک, ایسے آر جے مبارک. آر جے ریڈیو مبارک. ریڈیو مبارک. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آج کا رائزنگ پاکستان ہمارے ساتھ ایکسپیرینس کیا, کیسا لگا ہمارے واٹس ایپ پہ ضرور بتائیے گا, اور ہمارا انسٹاگرام جو کہ رائزنگ پاکستان ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے, تو ہمیں آپ کے میسیجز کا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملیں گے پھر, خوش رہیے, خدا حافظ.